نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ایمان کی وہ بنیاد جس پر تمام عقائد اور اعمال کی عمارت قائم ہو سکتی ہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور محبت ہے۔ حضور ہی کی عظمت اور محبت سے رب تعالیٰ کی ہیبت اور جلال دل میں پیدا ہوتی ہے۔ حضور کی محبت سے سارے پیغمبروں کی تعظیم و توقیر حاصل ہوتی ہے۔ حضور کی محبت سے قرآن کریم کا وقار، اسلام کی عظمت دل میں بیٹھتی ہے۔ غرض جس دل میں حضور کی محبت نہیں اس دل میں ایمان نہیں، اور جس دل میں حضور کی محبت ہے اس دل میں ایمان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اے محبوب تمہارے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اپنے تمام جھگڑوں میں تمہیں اپنا حاکم نہ بنا لیں، پھر تمہارے فیصلے سے اپنے دل میں تنگی نہ پائیں اور سر نیاز تسلیم کر دیں۔ حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ یاد رکھیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ حضور کے تمام صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار، بلکہ حضور سے ہر نسبت رکھنے والی چیز سے دلی محبت نہ ہو جائے۔ اس لیے رب العالمین نے اپنی پہچان اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور حضور کی پہچان صحابہ اکرام علیہم رضوان کے وسیلے سے کرائی کہ ارشاد فرمایا، سورہ فتح کی آیت مبارکہ ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے، وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ انہیں تمام دینوں پر غالب کرے، اور اللہ کافی گواہ ہے محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے تمام ساتھی کافروں پر سخت ہیں، آپس میں ایک دوسرے پر مہربان ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ خدا نما ہیں، حضور کے اصحاب آئینہ رسول نما ہیں۔ خدا کو پہچاننا ہے تو حضور کو جانو اور مانو، حضور کو جاننا اور ماننا ہے تو ان کے انصار و مہاجرین صحابہ اکرام کو مانو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت رحمت اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ بھی خیال رہے کہ ایک پیغمبر کا انکار سارے پیغمبروں کا انکار ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، قوم عاد نے تمام نبیوں کو جھوٹا کہا، اور فرمایا ہجر والوں نے سارے رسولوں کو جھٹلایا، اور فرمایا قوم سمود نے تمام پیغمبروں کو جھوٹا کہا، قوم نوح نے سارے رسولوں کو جھٹلایا، قوم لوط نے سارے نبیوں کو جھوٹا کہا۔ دیکھو قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم نوح نے صرف اپنے ایک رسول کی تکذیب کی تھی، صرف اپنے ایک رسول کو جھٹلایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے سارے پیغمبروں کا انکار کر دیا، سارے رسولوں نبیوں کا انکار کر دیا۔ معلوم ہوا ایک پیغمبر کا انکار سارے رسولوں کا انکار ہے، اسی طرح ایک صحابی کا انکار سارے صحابہ کا انکار ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، آج اس بات کا مشاہدہ ہو رہا ہے کہ جس دل میں صرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عداوت پیدا ہوتی ہے تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کے دل سے اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام تمام کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے، سب پر زبانیں تان دراز کرنے لگتے ہیں۔
اللہ پاک ہمیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، تمام صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔